پیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوئے تو آج کے رسول ہے، تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم، ہر روز محفل ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا، اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں۔ او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو۔ اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے، اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہے، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا، اگر تم نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا، تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں، پیر ہو جاتے ہیں نا نرم، اللہ ماشاءاللہ۔ کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا۔ کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے، یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا، تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے، یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا۔ کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا۔ غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں، تو نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ، کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے۔ اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے، فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا، اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے، اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے، آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے، کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے، آپ نے فرمایا جا،
کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ, اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ, میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں, تجھ سے اچھا پہنتا ہوں, میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے, تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا, تو باز ہی نہیں آ رہا, غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا, تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر, جواں سوچ, انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے, مجھے کیا لگے, میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے, لنگر صحیح پک رہا ہے, ٹھیک ہے بناتا تو بناتا, پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے, حکومتیں مرضی کرتے رہے, صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے, یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں, بات کھری اور سچی ہونی چاہیے. موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی, یہ سیالکوٹ کے قریب, بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے, وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے. اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا, وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے, یوں کر دیں گے. تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا, حمام سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا. میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا, تے سارے دین دا کیویں چکے گا, وہ تے چک لے, وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. ایک اور تھا اس میں, مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی. میں کہ تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی, نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم. تو مسئلہ خراب ہو گیا. ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے. آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے, اشارہ پیر کی, حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو, اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے گا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا, گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے, اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا, ٹائر پنکچر ہو گیا. تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو, تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی, اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی, انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا, اگوں نے انجدہ بلائی, کس طرح کا آدمی تھا. سب کو اس طرح, اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل, وہ بےزتی کری جائے مجمے دی, تسی بول دے نہیں, تسی سبحان اللہ نہیں آندے, ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے, کنج دے تسی بندے ہو, من تسی یاد رہو گے. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے, کری جا رہے ہیں. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے. کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا, تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہ بھائی بہ جا, تیری مہربانی, تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے, اے چنگے نہیں تیرے نالوں, اے فری بیٹھے مفت بیٹھے, تو تے پیسے لے گئے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے. کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا؟ چکر چلایا ہوا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی, حضور شیخ عبد القادر جیلانی, یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ, اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہے, اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں, تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے.
کیا تماشا لگ گیا؟ غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں.